بیٹے بغیر روپے لی جو گزرے وہ زندگی کا فائدہ کوئی نہیں. 24 گھنٹے باتیں کر لیا ایک دعانی کا فائدہ کوئی نہیں. حق اور باطل دی سمجھ نہ آئی قرآن خانے کا فائدہ کوئی نہیں. علی دے بابے نو کافر جو آنکھے مسلمانی کا فائدہ. ہے تیرا قدرت دا دی آواز حسین ہے عابد رب اکبر دا سلاد حسین ان کربل بندگی دے تے بدل انداز حسین فرما گئی بندگی کل نبیاں دی جدا بڑی نماز حسین خدا تیرے سکھ سجے تے اربا سجے قربان کرا. مالک کے کام آ جائے جو بھی چیز جہاں میں مالک کے کام آ جائے جو بھی چیز جہاں میں ایسی ہر ایک چیز شرع میں حلال ہے. قربان کر دو جانے گرامی حسین پر معراج زندگی ہے یہ کسب کمال. تقریر جڑی سرکار علامہ ہوتا نچوڑ اے ابو طالب تجھے خالق نے عمران کر دیا. اے ابو طالب تجھے خالق نے عمران کر دیا. خدمت احمد سے تجھے روح عرفان کر دیا. اے روح عرفان کی تجلی اور ایمان کا فروغ تیرے بیٹے کو خدا نے کلے ایمان دولت بلند کر کے کلے ایمان کلے قرآن نارا. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر بھی ایک مرتبہ پھر بھی ایک مرتبہ ذرا بلند کر سکتا. اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. پھر بھی ذرا بلند تک صلوات. میں نے آپ کے سامنے پہلا پارہ سورہ بقرہ کی 45 نمبر آیت تلاوت کی. میں چاہتا ہوں جیسے کل ایک شیر حاصل بحث ہوئی ہے، ایک آیت پہ مکمل بات ہوئی، آج بھی اسی طرح آیت پہ مکمل بحث ہوتا ہے. مجھے حکم ایسے ملا ہے ورنہ میں ایک آیت پہ 10 یا 20 پڑھ سکتا ہوں خیر سے، تاکہ ایک ایک آیت پر آپ کی جو ہے تحقیق اور جستجو معلومات بہتر ہو جائے. آج میں نے یہ آیت تلاوت کی ہے تو جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے، خالق فرما رہا ہے وَاسْتَعِينُوا، اور یہ حکم کافرین کو نہیں ہو رہا، مومنین کو. یہ بات ذہن میں رکھیں، جب تک اللہ کو کوئی مانے گا نہیں اللہ اسے حکم نہیں دے گا. حکم اسے دیتا ہے جو مانتا. خلاف عدل ہے مانے نہ اسے حکم دے، یا عدل کے خلاف. یہ آمنوں میں جو آتے ہیں مومنین ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے. کیا فرما رہا ہے؟ اللہ اللہ ہو کے فرما رہا ہے. بہت بڑی بات ہے. کیا فرما رہا ہے؟ فاستعینوا بالصبر والصلاۃ. مومنو اچھا پہلا ترجمہ میں کر لیتا ہوں جو صحیح ہوگا پھر بتاتا ہوں. مومنو مدد مانگو. اللہ کہتا ہے میرے ہوتے ہوئے مدد مانگو. اور بھی فرما ہے واستعینوا مدد مانگو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ ہوتے ہوئے خود حکم دے رہا ہے مدد مانگو. کس سے مدد مانگو؟ بالصبر والصلاۃ. صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو. معلوم ہوا صبر اللہ نہیں، نماز اللہ نہیں. معلوم ہوا اللہ کے ہوتے ہوئے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک نہیں. خود کہہ رہا ہے مدد مانگ. کس سے مدد مانگو؟ صحیح صبر سے اور صلاۃ سے. صبر اور صلاۃ سے مدد مانگو. اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا ترجمہ میں کر دوں. صبر سے مدد مانگو اور صلاۃ سے مدد مانگو. اس کے آگے آیت کہتی ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. یہ ہا کی جو ضمیر ہے یہ صلاۃ کی طرف جا رہی ہے کیونکہ ہاں پیچھے صبر بھی ہے صلاۃ بھی ہے، دو ہے تو ہما آنا چاہیے تھا. انہما نہیں آیا، انہا آیا. ہاں مانے ایک اور ہاں مؤنث کی ضمیر ہے. صلاۃ بھی لفظ مؤنث ہے، صلاۃ کی طرف جا رہی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ کہ اس نماز سے صلاۃ سے بہت گراں گزرے گا مدد مانگنا. مشکل ہوگا لوگوں کو اس صلاۃ سے مدد مانگنا. معلوم ہوتا ہے صلاۃ کوئی وجود ہے. اور اللہ فرما رہا ہے بابا اللہ سے بہتر کون جانتا ہے. فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. لَكَبِيرَةٌ مانے بہت مشکل ہے صلاۃ سے مدد مانگنا. ہے صلاۃ سے مدد مانگنا مشکل ہے الا مگر. جب مگر آ جائے کوئی ہے جو مدد مانگے گا اور وہ مدد مانگنے والے کون ہے؟ الا
अलल खाशिईन allazीन, ये वो खाशिईन हैं, आजिज़ी करने वाले हैं, सर झुका के चलने वाले हैं। वक्त थोड़ा होता है, पूछा गया मौला खुशू किसे कहते हैं? सरकार ने फरमाया लुगत में खुशू होता है ऐसा रेत का टीला जिसके ऊपर चले तो कदम धंस जाए, उसे कहते हैं खुशू। खाशा ऐसा टीला और जब चले तो रेत में धंस जाए, इसी धंस जाने का नाम आजिज़ी है। तो उसने तरह का मौला आजिज़ी आती कब है? फरमाया जब इकरार विलायत अली सलाम करते हैं, उनके लिए सलाम से मदद मांगना मुश्किल नहीं है। अगली गल आपके लिए हो रही है मेरे भाई, आपके लिए हो रही है। मैं बहुत बड़े साहिबान इरफान के चेहरे देख रहा हूँ, आपके लिए बात हो रही है। मैंने जो जुमला कहा है, मुझे चकवाल में खुशबू मिलती है, वरना हम सारी दुनिया में फिरते हैं, हम भी आदमी ढूंढते हैं। खाशिईन जो हैं, जो इकरार विलायत अलैहिस्सलाम करते हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। ये कौन है? कौन है? हमें क्या खबर कौन है? अरे अल्लाह आप खुद बताइए कौन है? फरमाया जो इकरार विलायत अली करते हैं, अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, ये वो लोग हैं जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मुलाकात करेंगे। करेंगे अपने रब से। अजय नहीं समझ आई दुनिया को, मुलाकात अल्लाह से हो नहीं सकती। मैं मुलाकात का लुग़वी तर्जुमा बताऊं। मुलाकात के माने मिलना, आमना सामना होना, बाहमी गुफ्तगू करना, एक दूसरे का मुशाहदा करना, एक दूसरे को देखना। देखने में कलाम भी मुलाकात है, और लुग़त में मुलाकात के माने हैं कि वो दो टहनियों का झोंक कर आपस में मिल जाना। अब मैं जुमला कहूँ, वहां से मुलाकात नहीं होगी, ऐसे करीब हो जाएंगे कि इमाम की पेशानी चूम लिया जाए। समझ नहीं आई? समझ नहीं? अच्छा, जितना बड़ा खिताब इतना बड़ा नारा, जो नारा लगाएगा इसी साल ज़ियारत इमाम हुसैन हो जाएगा। पूरे कहना कुल्ले ईमान कुल्ले कुरान नारा। अब मेरी तरफ देखिए, क्योंकि टेप भी हो रही है, दुनिया तक ये बात जाएगी। देखें, एक तो ये मुलाकात होगी, ठीक है, मुलाकात है, हम मुलाकात भी करेंगे। अब वो बात ठीक है। अगर हम ये हुआ कि वस्ताईन, एक बेइज्जती को लंबी हो जाएगी, मदद मांगो साबिर से और सलाह से। जो तर्जुमे लिखे हुए हैं उसका जिम्मेदार मैं, हकीकी तर्जुमा मैं बाद में बताता। उन्होंने फरमाया मदद मांगो साबिर से, उन्होंने फरमाया साबिर से मुराद रोजा है और सलाद से मुराद नमाज है। रोजे और नमाज से मदद मांगो। फिर आगे ब्रैकेट में लिखा रोजा रख कर मदद मांगो।
سمندر میں یا دریا میں کشتی بھنور میں ہے، اب لگے ہیں ڈوبنے، اب مانگنی ہے مدد۔ آپ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے میں ان سے پوچھتا ہوں، اب یہاں پہلے تو رکھے روزہ، پہلے سحری کا کرے انتظار، پھر شام کو کرے افطار، نہ رہے گا پاس نہ بانسے۔ اللہ ایسا حکم کبھی نہیں دے سکتا۔ پھر مانگو نا، صبر اور صلاۃ یہ روزہ اور نماز نہیں، کوئی وجود ہے، ادھر مدد مانگو حاضر۔ کچھ نہیں ہوتے میرے ادھر آپ مدد مانگے اور وہ حاضر ہوں۔ پوچھا گیا مولا، خوش ہو گیا، پوچھا گیا مولا صبر کون ہے اور صلاۃ کون ہے؟ جہاں تک میری آخر تک آواز آ رہی ہے پورے چکوال میں جا رہی ہے کہوں گا، رسول نے فرمایا لوگوں صبر میں محمد مصطفیٰ ہوں، نماز علی کچھ نہیں ہوتی علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومن۔ دیکھیں جناب یہ مدد مانگنے کے 4 لفظیں ہیں، 4۔ ابھی دیکھیں میں یہاں سے ابھی بحث کرتے ہیں، مدد جو ہے یہ عربی کی لفظ بعد میں بنی ہے، یہ اصل سریانی زبان کی لفظ، سریانی زبان وہ جو قبطی زبان پہلے کی تھی نا اس کی لفظ ہے مدد۔ اس مدد کے معنی یہ مدد کرنا جو ہم سمجھتے ہیں، اصل اس کا معنی مدد کرنا نہیں، اس کا معنی ہے اضافہ کرنا، توسیع کرنا، تعداد بڑھانا۔ اچھی نہیں لگی نا؟ مدد شے میں اضافہ کرنا، اضافہ سمجھتے، توسیع کرنا، اضافہ کرنا، یہ مدد کے معنی ہے اضافہ کرنا۔ جب اضافہ کرنا ابھی بحث کریں، دیکھیں ایک ہوتی ہے مدد، ایک ہوتی ہے نصرت، ایک ہوتی ہے اعانت، ایک ہوتا ہے استغاثہ۔ مدد مانگی جاتی ہے میرے بھائی، مدد مانگی جاتی ہے محبوب سے، جنہوں نے عشق ہی نہیں کیا وہ کیا جانے۔ مدد مانگی جاتی، ابھی خمسہ میں نے پڑھا اس پر لاہور میں، مدد مانگی جاتی ہے محبوب سے، نصرت مانگی جاتی ہے عارف سے، جو عارف نہیں ہے اسے نصرت نہیں مانگی جاتی، نصرت ذات کی نہیں ہوتی، مشن کی ہوتی، مشن ذات کی۔ اللہ کی مدد مانگتا ہے اپنی ذات کے لیے نہیں، ذات کے لیے مدد مانگے اللہ نہیں رہتا، اس کا مشن ہی دین ہے، اس دین کا نام حسین ہے۔ اللہ حسینیت آزاداری کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ مدد مانگی جاتی ہے محبوب سے، نصرت مانگی جاتی ہے عارف سے، اعانت مانگی جاتی ہے طاقتور ولی سے، جسے ولی کہتے ہیں۔ اللہ کہوں ولی کے معنی ہی یہی ہے جہاں کل اختیارات سمٹ کر ایک نقطے میں آ جائیں اسے ولی کہتے ہیں۔ اس ولایت کے مظہر کو علی کہتے ہیں۔ آگے آ گیا جناب استغاثہ۔
استغاثہ کیے کہتے بولا ظلم کو دور کرنے کے لیے رحم طلب کرنا. خوش نہیں ہوتا ہے. بہت بڑی بات میں کسی استغاثہ کرتا صاحبان علم تشریف فرما ہے. اے قدردانی رکھیں. اے دیکھیں استغاثے کی کیا معنی ہے؟ ظلم کو دور کرنے کے لیے رحم کی اپیل کرنا. رحم کی اپیل کریم کے پاس ہوتی ہے, سخی کے پاس نہیں. اور نہیں فرماتے سخی وہ ہوتا ہے جو مانگنے کے بعد دے, جو مانگنے سے پہلے دے وہ کریم ہوتا. اب یہ جو مدد کی لفظ ہے, مدد کی, یہ سریانی زبان کی لفظ ہے. عربی میں بعد میں قرآن جب آیا دور جاہلی مجھے سبا مولک وغیرہ پڑھاتا رہا تو وہ مجھے آتے ہیں لیکن بیان نہیں کرنا پڑ. اس وقت عربی میں یہ سریانی زبان میں مدد کی لفظ ہے. جب قرآن پاک کا نزول ہوا تو اس میں عربی زبان میں یہ مدد کی لفظ آ گئی. اس مدد کے اصل معنی ہے اضافہ کرنا, بیشی کرنا. جیسے کہ قرآن نے کہا ہے یمددکم ربکم باموال وبنین, اللہ تمہاری مال اور بیٹوں میں اضافہ کر دے, ایک تعداد بڑھا دے. ٹھیک ہے. دوسری مثال قرآن کی پھر موجود ہے کہ جنگ بدر میں 313 کھڑے ہوئے ہیں مسلمان, 1000 کافر ہے سامنے. کافر 3 گنا زیادہ ہے, مسلمان 3 گنا کم ہے. 313 ہے, وہ 1000 ہے. مدد مانگی جاتی ہے محبوب سے. اب حبیب نے کہا پروردگارا تعداد تھوڑی ہے, اضافہ کر. اس نہیں بولتے ہے. اب قرآن کہتا ہے یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین, 500 فرشتوں کو سفید لباس اور عمامے پہنا کر 313 کے ساتھ کھڑا کر کے تعداد بڑھا کے کہا رسول اب دیکھ تعداد ہے زیادہ یا نہیں. معلوم ہو اسے دشمنوں کو اپنی ہیبت دکھانے کے لیے تعداد بڑھا دینا سنت الہیہ ہے. آ گیا ہے اب محرم, محرم میں گھر نہ بیٹھا کرو, 10ویں جلوس میں آ جایا کرو, نہ کرو ماتم, کھڑے رہو تاکہ دشمن دیکھے حسینی کم نہیں ہے. اور دن فرما رہے صرف کھڑا ہونا بھی سنت الہیہ. کیا ہوا جناب؟ یہ ہے مدد. مدد کے معنی ہوتے ہیں وستعینوا جو ہے نا, یہ مدد کے معنی میں نہیں آتا. یہ ترجمہ سال میں مدد کا لکھا. مدد کے لفظ تو الگ سے لفظ ہے. ادھر میری سمجھ آ رہی ہے. وستعینوا اعانت سے ہے, اون سے ہے, عین بانون اون. اعانت اسی سے ہے تعاون. صحیح تعاون. اب قرآن بھی کہتا ہے تعاون, آپس میں تعاون لو اور دو, علل بر والتقوی, بر اور تقوی پر ایک دوسرے کا تعاون کرو. پوچھا گیا بولا بر کیا ہے اور تقوی کیا ہے؟ فرمایا بر محبت علی ہے, تقوی ولایت علی. ایک دوسرے کا تعاون لو, تعاون میں کرو. اعانت سے تعاون. آخر تک میں ہاتھ باندھ کے یہ بات کروں گا, خدا واسطے, خدا واسطے. سمجھنا ہے ٹھیک ہے. اب جب تک اعانت سے ہے تعاون, تعاون ہوتا ہے برابر کا عمل, کوشش دونوں کی ایک. یہ دیکھیں گے میرے بھائی, دیکھیں یہ ممبر ہے, میں بوڑھا آدمی ہوں نہیں اٹھا سکتا لیکن اٹھا رہا ہوں.
مجھے ذرا اٹھوا دے. صحیح بھی اٹھانے کا عمل کریں گے جو میں کر رہا ہوں. معلوم ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تعامل لینے والا, ایک ہوتا ہے دینے والا, لیکن دونوں میں دونوں کا عمل ایک. دونوں کا عمل ایک, دونوں کا فعل ایک. اب آپ روز نماز میں پڑھتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب یہاں نستعین کا ترجمہ بھی مدد لکھا ہوا, ترجمہ مدد نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں میرے نستعین آؤں سے ہے, اعانت سے ہے. نستعین کا ترجمہ آگا جی مدد نہیں, خدا گواہ ہے مدد نہیں. اب میرے خلاف ہے, اسی لیے تو خلاف ہے کہ میں آپ کے سامنے کر کے دکھا رہا ہوں. اعانت سے ہے, اعانت سے. آپ نماز پڑھتے ہیں ایاکا نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اس میں کوئی اعانت ہے؟ عبادت تو اللہ کی عبادت ہے, ہم تیری ہی عبادت کرتے, کوئی اور کسی کی عبادت ہے نہیں. خدا واسطے سمجھے نہیں سمجھتے, پوری دنیا میں میں نے زور لگایا, لوگ کہتے ہیں ہاں یہ کیا کہتا ہے, اب میں کہتا ہوں زور سے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اس نماز میں آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس میں اللہ سے تعاون مانگ رہے ہیں. معلوم ہو یہ اصل نماز یہ ہے. سمجھ لیا میں نے کیا کہا؟ آپ تعاون مانگ رہے ہیں, اللہ سے مانگے اللہ تعاون فرما. کوئی عمل آپ نماز میں کر رہے ہیں اور ایک مرتبہ نہیں, دن میں 17 مرتبہ, 17 رکعت میں 17 مرتبہ یہ جملہ کہتے ہیں اے اللہ تعاون فرما. اللہ نے بھی اسی میں تعاون کرنا ہے جس کا تم آپ تعاون مانگ رہے ہیں. پوچھا یا مولا وہ تعاون کس کا ہے؟ فرمایا وہ تعاون ولایت علی ہے. لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, نہیں آئی. وہ تعاون کس کا ہے؟ وہ اللہ سے مانگ رہے. اگلی آیت فوراً آپ نے نماز کا تعاون مانگا, اللہ نے تعاون عطا فرما دیا, فوراً آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اسی تعاون میں صراط المستقیم پر ہمیں قائم رکھ. اور نہیں فرمایا کس میں قائم رکھ, کس میں ثابت قدم رکھ صراط المستقیم پر. پوچھا گیا والا صراط المستقیم کیا ہے؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں نحن صراط اللہ المستقیم, ہم ہی صراط المستقیم. خوش ہو گیا یا نہیں؟ بڑا مشکل ہے, کوئی نہیں. یہی ترجمہ اہدنا الصراط المستقیم ترجمہ لکھ کر اسی آیت کا اہدنا الصراط المستقیم سورہ الحمد کا اور خصوصاً اسی اہدنا الصراط المستقیم کا رسول خدا کے بعد. اب میں کیا کروں, حالات ایسے انہوں نے ایک رکا لکھا, خط لکھا, تحریر الحمد کا ترجمہ کر کے کیسر روم بادشاہ روم کو وہ خط بھیجا ایلچی کو دے کے کہ ہمارے پاس اللہ نے الحمد شریف بھیجی ہے, اس الحمد کا یہ ترجمہ ہے, تو مسلمان ہو جاؤ. خط قاصد کے حوالے کیا, قاصد بادشاہ روم کے پاس پہنچا, بادشاہ روم نے خط لیا, تمام وزراء حکما کو بلا کے خط کھولا گیا, پوری خط کھولا, ان کا ترجمہ جو پڑھا اسی اہدنا الصراط المستقیم پہ انہوں نے سرخ لائن لگا. سرخ لائن لگا کے انہوں نے خط بند کر کے قاصد سے کہا وہاں لے جاؤ, اس کا جواب لے آؤ, اس کے بعد بتائیں. وہاں جب آ کے کابینہ کے سامنے واپسی خط کھولا گیا تو دیکھا اہدنا الصراط المستقیم پہ سرخ لائن لگی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ ٹھیک کرو پھر ہم مسلمان ہو جائیں. سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟
पास है कौकब दुर्री, आम किताब है हमारी पाकिस्तान, उसमें लिखा है, सफा भी मौजूद है भाई, लिखा हुआ है कौकब दुर्री में भी, जो मैं पढ़ रहा हूँ। तर्जुमा उन्होंने कहा तर्जुमा ठीक करो। अब न कहूँ तो जरूरी है कहना भी, और उन्होंने कहा कोई दूसरा तर्जुमा करके भेजो, कहने लगे आता ही एक है। तर्जुमा में बता दूं क्या लिखा था इन्होंने, आखिर तक जहां तक मेरी आवाज आई, किताब का नाम मैंने ले लिया। तर्जुमा इन्होंने लिखा मुस्तकीम, हमें दिखा सीधा रास्ता। तब ये तर्जुमा किया ना, दिखा सीधा रास्ता। उन्होंने नीचे नोट दिया, जब राह तुमने नहीं देखी तो हमें क्या दिखा। और नहीं फरमा रहे, खुश नसीब है आप अली अलैहिस्सलाम, आपका इमाम। खुदा की कसम खुश नसीब, शुक्राने अदा। आखिर तर्जुमा जनाब अली से पूछा गया, अमीरुल मोमिनीन ने तर्जुमा बताया, इसी सिरात मुस्तकीम पर हमें साबित कदम रख। उन्होंने एक और भी छोटा सा और भी लिखा, सही हमारी तौरात इंजील में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने एक सूरत भेजी है, जिस सूरत में 7 हर्फ नहीं है, से, जीम, खे, जे, शीन, जोए, फे, 7 हर्फ नहीं है। हमने तौरात इंजील जरूर सारे सही देखे हैं, उनमें नहीं है। तुम अपने कुरान में देखो वही हो। जब उन्होंने देखा तो बुला के कहा सूरह अलिफ लाम मीम से शुरू करें, सूरह बकरा से वन्नास तक उंगली लगा लगा के देखो। उसी दिन शुरू हुआ उंगली लगाना। क्या करूँ हमारे क्या करूँ, लगा लगा के खत्म में मिली ही नहीं है, 7 हर्फ वाली सूरत मिली ही नहीं। जनाब अली के बाद ये दूसरे सवाल का जवाब भी नहीं आता, और 7 हर्फों वाली सूरत है नहीं, कुरान में नहीं देखा, मुझे नहीं है। हमने सूरह बकरा से वन्नास तक देखा है। जनाब अली ने बस कहा के फरमाया वो सूरह अलहम्द है। सूरह अलहम्द में 7 हर्फ नहीं है। उन्होंने कहा बोला क्यों नहीं है, फरमाया से मुराद सबूर हलाकत है, जीम से मुराद जहन्नम है, खे से मुराद खिसारा घाटा है, जे से मुराद जखूम कड़वी बूटी है, शीन से मुराद शकावत बदबख्ती है, से मुराद जुल्मत अंधेरा है, फे से मुराद फुरकत जुदाई है, 7 हर्फ रहमत के मुनाफी है। अलहम्द आया ही रहमतल लिल आलमीन। जल्दी बाबा जल्दी, ऐसे जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता, ये रास्ता है उन लोगों का ऐ अल्लाह जिन पर सिर्फ तूने इनाम किया। साहिबान बसीरत तशरीफ फरमा। अनअम तो कहे तो काफिर, काफिर काफिर, अनअम ते के नीचे जेर करें तो भी काफिर, वो दीन से खारिज। खुदा जाने कैसे दीन है। अनअमता तूने इनाम किया, ये पूरा चकवाल यहाँ तशरीफ फरमा है। फरमाए इन 14 पे जो अल्लाह ने इनाम किया, वो इनाम क्या है? मुझे रात को पढ़ना है। इनाम क्या है मेरे पास? रोज पढ़ते हैं, सुबह के भी पढ़ेंगे, थोड़ी देर के बाद। इनाम क्या है? जैसे इनाम में अंबिया
कितनी बड़ी बात मैंने आपको दी। अजरे रिसालत है ही फकत 14 के लिए, किसी और के लिए है ही नहीं। क्या देना है इनको? अजर क्या है? इल्लल मवद्दत कुर्बा कौन है? सैयदा पाक। मालूम हुआ जिनका ताल्लुक सैयदा पाक से है उनको मवद्दत देनी है, जिनका रिश्ता रसूल से है उनको नहीं। हाय 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 हाय। मालूम हुआ आजिर के लिए सैयदा को मानना पाँच है। ये देखे मैंने ये शेरवानी सिलवाई कपड़ा भी ठीक है, पाक भी है, पैसे भी, उजरत नहीं दी, अजर नहीं दिया। आप तो देते हैं ना, मैंने नहीं दिया। मौलवी क्या हुआ जो दे देना? अजर मैंने ऐसी उजरत नहीं दी, खुदा वास्ते बताए। खुद खुदा और रसूल फरमाता है अगर उजरत नहीं दी, दर्जी को पैसे नहीं दिए, सिलाई के पैसे नहीं दिए, नमाजें बातिल। जब कपड़े की उजरत न दे नमाजें बातिल, जब दीन की उजरत न दे नमाजें लिए फिरते। खुदा वास्ते समझे, इनाम है अजरे रिसालत। शुक्र है इतनी हजारों के मजमे में बात तय हो गई। इनाम क्या है? आज के बाद आपको यकीनन याद रहे अजरे रिसालत। आगे क्या फरमाते? गैर मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। सही बयां गैर मग़ज़ूब अलैहिम, अलैहिम माने इन पर, गैर माने नहीं है। क्या तर्जुमा है? ना उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गज़ब है। बाबा वो लोग तो अलहम्द में हैं ही नहीं, अलहम्द है ही फकत 14 के। हाय 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 हाय। ना उन लोगों की राह जिन पर जो गुमराह हो गए। अल्हम्द वाले तो सारे पाक हैं, सारे मोमिनी। जब आप गुमराही का तस्वर ही नहीं, तो फिर क्यों तर्जुमा ठीक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते तर्जुमा? क्यों नहीं ठीक हुआ? जितनी कुरान पाक इस वक्त 300 कुरान पाक मेरे पास मौजूद है, यही तर्जुमा न उन लोग हमारी भी साथ वो पता नहीं सो गए थे क्या, क्यों ऐसे हुआ यार? लेकिन हो गए। अब हमें कितनी तकलीफ हो रही है पहुंचाने में। अब आप हमें ऐसे आंखों से देख रहे हैं जैसे मैंने कोई आपका कसूर किया। तो तर्जुमा मैं ठीक कर रहा हूं मेरे भाई। ये गैर अल्हम्द में है ही नहीं। गैर को समझो, गैरा को लुगत में समझो। गैरा जब आए तो क्या काम करता है? गैरा का काम ये है खुश हो जाए। ये गैरा वो है कि जैसे गैरा ने आके गैरों को आउट कर दिया, सारे निकल गए। अजकान फिर कुरान अभी भी मेरे पास मौजूद है, साथ लेके आए। उसमें उन्होंने लिखा ये गैरा ने बहुत बड़ा काम किया। गैरा जब आए ना, नफी के माने में, नहीं के माने में, नहीं, ये हाल वाक़े होता है। हालत बयान करता है अपने से पहले की। गैर मग़ज़ूब से पहले क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ये उन लोगों की राह है जिन पर तूने इनाम किया। वो इनाम वाले कौन है? 14 है अभी। ये गैरा इन 14 की बात करके कहता है गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम। 14 वो हैं कि जिन पर कभी गज़ब हुआ ही नहीं।
تھوڑا سا ٹائم اور رہ گیا جناب زمانہ ٹھیک ہے چور پکڑ کے لائے چور کافر تھا چوری کی چوری کافر بھی کرتے ہیں میرے خیال پکڑ کے لایا گیا جب لایا گیا تو اس نے کہا چوری کی ہے ہاں کی ہے انہوں نے کہا چوری کی ہے تو اسلام لے آؤ ہم معاف کر دیتے اسلام لے آؤ ہم معاف کر دیں گے اس نے کہا نہیں ہاں اس نے کچھ جرم کیا سارے چوری کی بات دوسری جرم کیا اسلام قبول کر لو ہم چھوڑ دیں انہوں نے کہا نہیں اسلام قبول نہیں کر جناب علی علیہ السلام بھی بیٹھے اسی بات میں سرکار علی پہ خدا کے بھائی میں ممبر میں بیٹھا جب جناب علی کی ان کے درمیان میں بات آتی ہے میں تصور میں لیتا ہوں خدا جانے علی کس منزلت میں بیٹھا ایسا دشمنوں کے درمیان جو ہی اس نے کہا جناب چلو ان کا سر قلم کرو مجرم ہے تو اس نے کہا صحیح میں بہت پیاسا ہوں پانی پینا پانی کا گلاس دیا گلاس جب ہاتھ میں آیا اس مجرم کی کہنے لگا اگر میں پانی نہ پی اس پانی کے پینے تک جب تک میں اسے پی نہ لوں میری جان کو امان ہے مجھے قتل تو نہیں کرو گے انہوں نے کہا نہیں کریں گے کہا کہ نہیں کرے گا امان ہے اس نے سارا پانی زمین پہ گرا دیا کہتا ہے کیسے سارے لوگ اسے پانی زمین پہ گرایا زمین چوس گئی جب پانی زمین چوس گئی انہوں نے کہا جلدی کرو اسے قتل کرو جناب علی بیٹھے ہوئے ہیں فرمایا پہلے اپنا وعدہ یاد کرو ہمیں ابھی وعدہ کیا یہ پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کرے اور ابھی قتل کا حکم دیتا پہلے سوچنا تھا اسے بعد میں سوچا ہے معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا سرکار نے فرمایا آسان ہو گیا جناب علی نے فرمایا آسان ہو گیا انہوں نے کہا مولا کیسے فرمایا اس قیدی کو بیچ دو اگر کوئی خریدار نہیں تو میں دے دیتا کیسے نصیبیں نکل آئے انہوں نے کہا مولا کوئی خریدے نہ خریدے آپ خرید لیں سرکار نے پیسے انہوں نے مانگا دیے خرید لیا وہ دیکھ رہا ہے کہ اب میں بک گیا اب میں جناب علی کا غلام ہو گیا سرکار نے اسی کافر کی طرف دیکھ کے فرمایا ایمان لاتا ہے کہنے لگا میں کافی دیر سے مومن ہوں
وصیت یہی چاند زہرا کے بیٹے نے سفر میں دیکھا. یہ رونے کے دن ہے. امام فرماتے ہیں تمہاری اہم بیوی جو آتی ہے ہمارے فضائل سننا نہیں یہ دیکھنے کے لیے آتی ہے میرے غریب حسین کو روتا کون. ماشاء اللہ سیدہ سرگوئی اللہ اکبر اللہ اکبر. جب میرے امام نے دیکھا نا چاند فرمایا انا للہ انا الیہ راجعون. جناب زینب تر گئی محمد میں حسین یہ تو تعزیت کے لیے پڑھا جاتا ہے. میرے امام نے فرمایا بہن ذرا محمل کا پردہ ہٹا محرم کا چاند نظر آ گیا. خدا کے بھائی محرم کے چاند کو زہرا کی بیٹی میں دیکھا فرمایا انا للہ اجرکم اللہ سیدہ سرگوئی. روایت ہے کہ بیوی ام ایمن کہتی ہے کہ میں بیوی کی حفاظت میں اور بیوی کے ساتھ میں کام کاج کے لیے ہر وقت بیوی کے ساتھ رہتی. اکثر جب میں کمرے سے باہر ہوتی تو پاک بیوی جناب سیدہ طاہرہ کسی سے باتیں کر رہی ہوتی. وہ باتیں میں جب میں آتی تو بیوی خاموش ہو جاتی مجھے کوئی نظر نہ آتا. ایک دن میں نے کہا بی بی کون ہے جن سے آپ باتیں کرتی. بی بی نے رو کے فرمایا ام ایمن میرے صدف عصمت میں بچہ ہے جو تنہائی میں میرے ساتھ باتیں کرتا. سمجھدار یہ میری بات کا اللہ اکبر. کیا مجھے باتیں کرتا ہے اسے بہت سے مصروف رہتی ہوں. ایک دن صبح کی نماز پڑھ کے بیوی ام ایمن کہتے میں تاکہ بات جلدی کر کے میں باہر چلی گئی کام و کاج میں. بیوی ابھی اپنے مسند پہ بیٹھی ہے کہ مجھے باہر بیوی کے رونے کی آواز. خدا گواہ ہے دیکھیں یہ پہلا رونا ہے امام حسین علیہ السلام کے لیے. جب جناب سیدہ کا نکلا نہ رونا تو باہر بیوی نے سنا. آخر زور سے آواز نکلی ہوگی جو ہی سنا نہ رونا بھاگتی ہوئی اور آ کے جناب سیدہ کی قدموں میں گر گئی. بیوی پاک ابھی ٹھیک ہے ابھی رونے کا سبب کیا ہے. بیوی نے فرمایا ام ایمن صدف عصمت میں جو میرا بچہ ہے اس نے ابھی مجھے سلام کیا. ماشاءاللہ آپ عربی سمجھ سکتے ہیں خدا کے لیے سمجھ رہا جو اس نے مجھے کہا مجھے رونا آ گیا. بیوی پاک بچے نے کیا کہا فرمایا بچے نے کہا یا امی السلام علیکم یا امی میرا سلام انا والد کل عطشان. یہی تو دن ہے نا رونے کے. اجرکم اللہ سیدہ سرگوئی امی میں تیرا عطشان بیٹا. اس لیے میں نے میری آواز میں چل گئی. کیا بابا سے پوچھ رہے اور شان کی کیا مانی. بی بی پاک نے فرمایا نہیں وہ پریشان ہے پہلے سے میں نہیں ہوں سے پھر دیکھیں گے. ظہر کا وقت ہے. بی بی میں نانم کہتے میں پھر تاکی بات پڑھ کے باہر گئی تو پھر بی بی کی ذرا زیادہ رونے کی آواز. سلام کر کے کہا سمجھنا ہے آپ نے امی انا والد کل اوریان. اس کے دل میں ہے ضرور رو لیا. ماشاءاللہ سیدہ سرگوئی فرمائے بہت بڑی لفظ ہے امی میں تیرا اوریان بیٹا. اللہ اس لیے میرا رونا پیدا ہو. فرمایا اچھا مغرب کے بعد دیکھیے. مغرب کے بعد پھر بیوی ام ایمن کہتی ہے اب جو بیوی کی چیخوں کی آواز آئی تو میں بھاگتی ہوں. بیوی اب کیا کہا بچے نے سنے کہ آپ سمجھے تھے کہا امی بچے نے مجھے سلام کر کے کہا امی انا والد کی سہکان میں تیرا سہکان. پوچھو ام ایمن چلو بابا سے ان کے ماں نہیں پوچھتے ہیں جانتی ہے بیوی ہمیں رلانے کے لیے چل کے بابا کے پاس آئی. جو ہی رسول نے دیکھا
سیدہ آئی ہیں اپنی مسلط پہ بچھا دیا. رسول نے رو کے فرمایا زہرا لگتا ہے سارا دن روتی رہی ہے. ماشاءاللہ سیدہ سے کوئی رونے کے دن ہے پوچھا دیا کم اللہ اجرکم اللہ کہ سارا دن روتی رہی ہے. ہاں بابا میں روتی رہی ہے. بچے نے آج مجھے کچھ سلام کیے تب سے میں رو رہی. فرمایا کیا سلام کیا؟ بابا صبح بچے نے مجھے کہا امی میں تیرا عطشان بیٹا. بابا عطشان کی کیا مانی؟ رسول نے اے آنسو آئے. فرمایا عطشان اس کو کہتے ہیں جسے بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں ماں پہ کیا گزر گئی ہو؟ تیرا حسین آ گئے دن رونے کے. اللہ اکبر. 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا جائے. بابا ظہر کے وقت اس بچے نے مجھے کہا امی میں تیرا عریان بیٹا. خدا کے رسول کے عریان کے معنی ہے زہرا جس کا پیرہن کاٹ لیا جائے. حسین ہے جس کا کرتا بھی اتار لیا جائے. بابا یہ تیسری لفظ ہے سہکان. بابا سہکان کے کیا معنی ہے؟ ایک امت صاحبہ اور مقاتل کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بی بی نے سہکان کے معنی پوچھے نا میرے آقا نے کہا علی زہرا کے بازو تھامو. بہت بڑا مسائل. اللہ میں کہتا ہوں مولا در خیبر تھامنا آسان. حضرت اللہ سیدہ زہرا کے بازو تھامو. میں سہکان کے معنی بتاتا ہوں. جناب علی نے جب ہاتھ رکھا نا میرے آقا نے فرمایا زہرا سہکان اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا. اللہ سید ماشاء اللہ جس کی لاش پہ ہائے 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 جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے. یہ سننا تھا. جناب زہرا نے کہا بابا آپ اس وقت ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا. ان کے بابا علی ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی نہیں ہوں گے. کیا میں زہرا ہوں گی؟ فرمایا تو بھی نہیں ہوں گی. رو کے میری بیوی نے کہا بابا پھر میرے اس غریب کو روئے گا کون؟ رو لینا. اللہ اکبر. میرے نام نے فرمایا زہرا فکر نہ کر اللہ ایک قوم پیدا کر دے. ہم آئے ہی اسی آزاداری کے لیے آئے ہی بیوی کو رونے کے لیے. قوم پیدا کر دے گا. ان کے مردوں کو روئیں گے. مستورات کو روئیں گے. بچوں کو روئیں گے. یہ کہنا تھا. میری بیوی نے کہا بابا پھر تیری نبوت کی قسم میں زہرا وعدہ کرتی ہوں ایسے مومنین کو جنت میں پہلے بھیجوں گی. میں بعد میں جاؤں گی. میرے غریب حسین کو رونے والے مبدا الحسین اور اب کا اور تباہ کا وعدہ مند لہو چلتا. پروردگار نے کہا بیات کے لیے تمام رہائے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوئے اور ملک میں فیصلہ فرما. اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ.